بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ترکی ایک عظیم قوم کی سرزمین ہے۔ اس نے مسلمانوں پر مغربی اقوام کی الغاروں کا مقابلہ کیا اور آج تک اپنی آزادی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ترکوں کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیاوی تاریخ اور غیر اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مغرب میں ازکیہ تک حکومت کی، شمال میں کرینیا سے لے کر جنوب میں حجاج تک حکومت کی۔ ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی آباد ہے۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ کی ایک مضبوط اور طویل المدت سلطنت تھی۔ سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی اسلامی طاقت اور سپر پاور تھی جس نے مشرق وسطیٰ، مشرق یورپ اور شمالی امریکہ کے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زیادہ حکومت کی۔ اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک رہنما عثمان اول نے 1299 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمانی ترکوں نے باضابطہ طور پر اپنی حکومت قائم کی، جنہوں نے عثمان اول، اوران مراد اول اور بازید اول کی سربراہی میں اپنا علاقہ بڑھایا۔ 1453 میں سلطان محمد دوئم نے بازنطینی سلطنت کی دارالحکومت قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت آپ ترکوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے آج تک ان کا نام سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح بازنطینی سلطنت کا 1000 سالہ دور ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ قسطنطنیہ جن 7 پہاڑوں پر آباد تھا، ان سب کی چوٹیوں پر بڑے بڑے گنبدوں اور اونچے اونچے نوکیلے میناروں والے مسجد نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح عیسائیت کا یہ سب سے بڑا مرکز اسلام کا رنگ اختیار کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس کا نام اسلامبول اور پھر استنبول رکھا گیا۔ اور یہ نام بھی سلطان محمد نے رکھا تھا اور پھر اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استنبول میں تعلیمی ادارے، مدارس اور کتب خانے بن گئے۔ استنبول تجارت اور ثقافت کا ایک بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ 24 جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں ترکی میں جمہوریت قائم ہو گئی۔ اس معاہدے کو 100 سال کے لیے ترکی میں نافذ کر دیا گیا۔ اس معاہدہ لوزان میں یہ طے پایا گیا کہ ترکی اپنے ملک سے تیل نکالنے کے بجائے تیل خریدے گا اور سلطنت عثمانیہ کے ورثاء کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کی پہلی صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیے۔ انہوں نے ملک کو تیزی سے سیکولرائز کیا۔ مصطفیٰ کمال کے بعد کئی حکومتیں آتی اور جاتی رہی اور پھر ایک نئی سیاسی قوت پیدا ہوئی۔ رجب طیب اردگان کی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی AKP نے معاشی اصلاحات کا دور کا آغاز کیا۔ انہوں نے ترکی کی یورپی یونین میں داخلی اور سیاسی منظر نامے میں فوج کی مداخلت کم کیا۔ 2002 کے الیکشن میں رجب طیب اردگان نے پہلی بار پارٹی کی لیڈر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ ان کی پارٹی نے 34.3% کی شرح سے الیکشن کو جیتا۔ 2007 میں جب طیب اردگان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ مظاہرے ہونے لگے، احتجاج ریکارڈ ہونے لگے اور انہوں نے اپنی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ 2011 میں ان کی پارٹی 337 سیٹوں سے جیتی اور تقریباً 50% کی شرح سے کامیابی حاصل کی۔ طیب اردگان کو لگاتار ترکی کی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ طیب اردگان وہ لیڈر ہے جس نے اپنے دور حکومت میں IMF کا $130 ارب کا قرضہ واپس کیا۔ ترکی میں 12 سال سے کم عمر بچوں کو قرآن پاک پڑھنے پر پابندی عائد تھی۔ انہوں نے اس منصوبہ بندی کو ختم کیا جس سے مدرسوں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ ترک صدر نے صرف ایک سال میں 2000 نئی مسجدیں تعمیر کروائی اور بہت سے بند مساجد کو دوبارہ کھولا گیا۔ ترکی میں خواتین دوران ڈیوٹی حجاب نہیں کر سکتی تھی لیکن آج یہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $26 ارب سے $150 ارب تک تجاوز کروائے۔ ملک میں 26 نئے ایئرپورٹ تعمیر کروائے۔ دنیا میں صاف ساحلوں کا اعزاز پچھلے کئی سالوں سے ترکی کو حاصل ہو رہا ہے۔ رجب طیب اردگان کے دور حکومت میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا۔ 2023 میں ترکی کا 100 سالہ معاہدہ جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس معاہدے نے ترکی پر بہت سی پابندی عائد کر دی ہے۔ معاہدے کے خاتمے سے ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور مسلمانوں کے دشمن ممالک میں افراتفری کا عالم ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کئی مسلمان اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر غالب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے امریکہ ترکی کو طرح طرح سے دھمکا رہا ہے۔
ترکی کو 2023 سے پہلے کمزور بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن ترکی کے صدر طیب اردگان ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں جو ترکی کے لیے نمایاں کام کر رہے ہیں۔ طیب اردگان یہود و نصارہ کے دھمکیوں کے آگے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دشمن ممالک ترکی کی حالات مسلسل خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ 2023 کے بعد بہت اہم تبدیلیاں ہونے والی ہے جس کی تیاری ترکی نے پہلے سے کر رکھی ہے۔ سال 2023 کے بعد پوری دنیا میں انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے، سال 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ یہ عالمی طاقت بن کر دنیا کی سرزمین پر ابھرے گا۔ معاشی حالات بہت اچھے ہو جائے گی۔ ترکی کا پرانا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ترکی بورسا سے گزرنے والی جہازوں سے ٹیکس لے گا، اپنا تیل نکالے گا اور مسلم ممالک کو بھیجے گا، اسلام کے نفاذ اور خلافت کو بحال کر سکے گا، سیکولر سسٹم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔